السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی انفرادی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مخلص صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر خیر ہو چکا، اور آج اللہ کی توفیق سے اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ذکر خیر ہوگا۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں نبی کی ازواج وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، ان کو ماں کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، جب آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ آپ کی عمر کے 35ویں سال بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا اور تبھی یہ پیدا ہوئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی فصیح اللسان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ جب جناب عمر بن خطاب مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا گھرانہ بھی مسلمان ہو گیا اور یہ بھی ساتھ ہی مسلمان ہوئی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو عدی سے ہے۔ بنو عدی کا قبیلہ، مکے کے اندر ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ لوگ امراء کو خطوط لکھتے اور جو خط باہر سے آتے ان کو پڑھتے، گویا کہ پڑھنا پڑھانا ان کا مشغلہ تھا۔ اسی لیے مکے کی پڑھی لکھی خواتین کے اندر حضرت حفصہ کا بھی شمار ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تعلیم و تعلم سے شغف شروع سے ہی، اور نبی علیہ السلام کے عقد میں آنے کے بعد اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا یہی مشغلہ رہا، تعلیم و تربیت۔ جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کے بھائی تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کا حکم دیا تو حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد جب پہلا حق و باطل کا مارکہ ہوا غزوہ بدر، تو غزوہ بدر کے اندر حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ بڑی جامردی کے ساتھ لڑے، حتیٰ کہ بہت زیادہ زخم آئے جسم پہ، زخمیوں میں شامل تھے۔ جب ان کو لایا گیا واپس جنگ کے بعد مدینے، تو انہی زخموں میں یہ شہید ہو گئے اور ان کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ خامن شہید ہو گئے، اپنی عدت کو پورا کیا۔ جناب عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سوچا، کیونکہ عربوں کے ہاں غیر شادی شدہ رہنے کا تصور ہی نہیں ہے، تو سوچا کہ بیٹی کی دوبارہ شادی کر دیتا ہوں۔ تو میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کی۔ غزوہ بدر میں جس طرح سے خنیس بن حذافہ سہمی شہید ہوئے، اسی طرح جب نبی علیہ السلام غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے، آپ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، ادھر سے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ان کو دفن کیا جا چکا تھا، تو جو حضرت عثمان کی پہلی بیوی تھی۔ فرماتا ہے کہ میں نے سوچا کہ ان کو شادی کی ضرورت ہے، ان کی بیوی فوت ہو چکی ہے، تو میں حضرت عثمان سے ملاقات کی اور کہا کہ ان شئت انکحتک حفصہ، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ سے کر دیتا ہوں۔ جناب عثمان بن عفان بڑے صدمے میں تھے
کہ وہ تعلق جو نبی علیہ السلام کے گھرانے سے تھا، ایک سسرالی رشتہ تھا، وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، تو فرمانے لگے کہ مجھے ابھی نکاح کی حاجت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست ابو بکر سے بات کی، آپ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لیں، لیکن جناب صدیق اکبر خاموش رہے، نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا۔ مجھے ان کی خاموشی کھا گئی۔ میں نے کہا کہ کچھ تو کہتے، میرا بھرم بھی رکھ لیتے، میرے پوچھنے کا مان کر لیتے، تو میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے عثمان سے بات کی، اس نے جواب دے دیا، ابو بکر سے بات کی، وہ ویسے ہی خاموش رہا۔ آپ نے فرمایا کہ یتزوج بحفصة من هو خیر من عثمان وابی بکر وتتزوج من عثمان بمن هي خیر من حفصہ۔ میں کہ عمر، تمہاری بیٹی حفصہ سے جو شخص شادی کرے گا وہ عثمان اور ابو بکر سے بہتر ہوگا، اور عثمان سے جو لڑکی شادی کرے گی وہ تمہاری بیٹی حفصہ سے زیادہ بہتر ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی بات تو سمجھ نہ آئی، لیکن میں گھر آ گیا۔ اس بات کو 2 سے 3 دن گزرے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے میری بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ کسی کا رشتہ قائم ہو جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تو نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ پھر مجھے وہ بات سمجھ آئی کہ ہاں، حفصہ سے جو شخص شادی کرے گا وہ ابو بکر و عثمان سے بہتر ہوگا، اور یہ بات تو ہمارے ایمان میں شامل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کے درجہ پانے والے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اور ظاہری بات ہے اللہ کے رسول کی بیٹی اور عمر کی بیٹی سے افضل ہے۔ بہرحال اس طریقے سے یہ رشتہ قائم ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات ہوئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور مجھے فرمانے لگے کہ عمر، میں یہ بات جانتا ہوں کہ تمہیں میری خاموشی نے پریشان کیا، لیکن میں نے ایک مجلس میں نبی علیہ السلام کو تمہاری بیٹی کے حوالے سے معلومات لیتے ہوئے سنا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ آپ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کے نکاح کے ارادے کی وجہ سے میں نے ہاں نہیں کی، اور رہی بات نبی علیہ السلام کی تو اس لیے نہیں بتائی تو اللہ کے رسول کا راز تھا۔ اور ہاں، میرے دل میں یہ بات تھی کہ اگر اللہ کے رسول نکاح کا ارادہ ترک کر دیں، شادی نہ کریں، تو پھر میں شادی کر لوں گا۔ بہرحال اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں اگر کوئی ایسی بات پیش آ بھی جائے رشتوں میں، اس کی وضاحت دے دینی چاہیے، اپنا عذر بتا دینا چاہیے، تاکہ دوسرے کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی بات نہ رہے، اس کو واضح ہو جائے کہ بھئی اس کا یہ معاملہ تھا۔ آپ کسی رشتہ دار کے ہاں نہیں جاتے، بھئی میں آپ کی شادی پہ نہیں آ سکتا، وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ گانے بجانے، آپ نے ڈھول بجانے ہیں، میں تو اپنے رب کی مخالفت نہیں کر سکتا، اگر آپ بند کر دیتے تو میں آ جاتا ہوں، اپنا عذر پیش کر سکتے ہیں آپ۔ بہرحال جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اور پھر بڑی ذہین فتین، بڑی ہی فصیح اللسان، اور نبی علیہ السلام کی بیویوں میں جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کسی کا درجہ تھا تو وہ جناب حفصہ رضی اللہ عنہ کا درجہ تھا۔ اور جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی ذہین و فتین کہ جب
جناب صدیق اکبر کا دور ہے، جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ بن کذاب کے ساتھ، تو اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام قرہ صحابہ وہ شہید ہو گئے۔ 1200 صحابہ۔ جناب حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم عمر بن خطاب سے بات کی رضی اللہ عنہ کہ آپ صدیق اکبر سے بات کریں قرآن کریم کو جمع کرنے کی۔ جناب عمر بن خطاب حضرت صدیق اکبر سے بات کی کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے، تو فرمانے لگے کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا آپ کے بعد میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں میں ان سے بات کرتا رہا حتیٰ شرح اللہ صدر ابی بکر، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا، اور پھر انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وراثت کے بھی ماہر تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، عبرانی زبان کے بھی عالم تھے اور کاتب وحی بھی تھے، ان کو حکم دیا کہ آپ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کریں، اور انہوں نے خلیفۃ المسلمین جناب ابو بکر صدیق ان کے کہنے پہ، ان کے حکم پہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیا، جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا، اور پھر وہی نسخہ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا۔ جناب عثمان بن عفان ان کے دور خلافت میں جب یہ سازش شروع ہوئی، اجمی لوگ مسلمان ہوئے، قرآن کریم کو طرح طرح سے پڑھنے لگے، تو پھر انہوں نے وہی نسخہ منگوایا، وہ جو جناب صدیق اکبر کے دور میں لکھا گیا تھا، حضرت حفصہ کے پاس تھا، وہ منگوایا اور اس کی نقلیں تیار کی، فوٹو کاپی کہہ سکتے ہیں، کئی نسخے تیار کیے اس کو دیکھ دیکھ کے، اور وہ پھر مختلف شہروں کے اندر بھیج دیے گئے۔ تو میرے بھائی یہ بھی انہی کا مشورہ تھا، انہی کے مشورے پہ قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دینی معاملات میں بڑی سمجھ بوجھ رکھتی تھیں، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دن مدینے کی گلی میں گشت کر رہے ہیں، مختلف گلیوں میں چکر لگاتے ہوئے دور کسی ٹیلے پہ کسی کو محسوس کیا کوئی وہاں پہ ہے، تو اس ٹیلے کی جانب بڑھے، جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ اپنے خامند کو یاد کر کے اشعار پڑھ رہی ہے، اس کا خامند جہاد پہ گیا ہوا ہے۔ گھر آئے بڑے پریشانی کے عالم میں، اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا کہ بیٹا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق کہنے سے نہیں شرماتا، ایک مسئلہ ہے، اگر آج میری بیوی ہوتی تو میں اس سے پوچھتا، بیوی نہیں ہے اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم مومنوں کی ماں ہو، نبی کی بیوی ہو، دینی سمجھ بوجھ رکھتی ہو، یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے خامد کے بغیر کتنی دیر رہ سکتی ہے؟ جناب حفصہ شرما گئی۔ ابا جان نے پھر پوچھا بتاؤ بیٹا شرعی مسئلہ ہے، وضاحت کرو، تو اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا کہ 4 ماہ سے زیادہ عورت اپنے خامد کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور پھر فرمایا کہ بیٹا تم نے یہ بات کہاں سے اخذ کی، کوئی دلیل بھی تو دو۔ تو فرمانے لگیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں ایلا کا حکم دیا ہے، ایلا کہتے ہیں کوئی بندہ قسم اٹھا لے، قسم کھا لے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اللہ رب العالمین نے ایلا کی مدت 4 مہینے بیان کی ہے۔ کوئی شخص 4 ماہ تک قسم اٹھا سکتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے بھی 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، تو 4 ماہ تک قسم اٹھا سکتا ہے۔ اگر 4 ماہ سے زیادہ کی قسم اٹھائے تو پھر اس کے 2 حل ہیں، یا تو اپنی قسم کا کفارہ دے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟
10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنا دے، یا پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ غلام تو آج کل ہے نہیں، باقی 2 کام باقی ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ تو جو شخص زیادہ دیر کی قسم اٹھاتا ہے یا قسم توڑے یا پھر قاضی جو ہے ان کی طلاق کروا دے گا۔ اگر ساتھ رہنا ہے پھر قسم کا کفارہ دو، یہ قسم کو توڑو، اپنی اہل خانہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس حکم کو نافذ کر دیا گیا کہ جو بھی شخص مجاہد جہاد پہ جائے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ 4 ماہ کے بعد گھر چکر لگائے، پھر چاہے بعد میں چلا جائے۔ اور یہ قانون آج بھی اسلامی ممالک میں نافذ ہے، ملک پاکستان میں بھی فوج کے اندر یہ قانون نافذ ہے کہ 4 ماہ بعد چھٹی مل جاتی ہے۔ اور یہ وہی قانون ہے جو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کے کہنے پہ بنایا تھا۔ تو میرے بھائیو، دینی معاملات میں بڑی سمجھ بوجھ کے حامل حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آپس میں بڑی دوستی تھی۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنی ساری بیویوں کے گھروں میں چکر لگاتے، سب کے گھر میں جاتے، ان کو ملتے، کوئی کام کوئی حاجت وہ پوری کر دیتے۔ تو عصر کے بعد آپ اپنی بیوی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ وقت زیادہ لگاتے۔ اب ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ظاہری بات ہے یہ کون سا کوئی چھوٹی بات ہے، اللہ کے رسول گھر میں آئے، آپ کا بابرکت جسم اور آپ کے پاس بیٹھنا، آپ کو دیکھنا، آپ سے باتیں کرنا، آپ کسی کا ہدیہ قبول کر لیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ تو تفتیش کی، پتہ چلا کہ جناب زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو شہد پیش کرتی ہیں اور آپ شہد کھانے کے لیے وہاں بیٹھ جاتی ہیں۔ اب سوچا کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے، تو آپس میں بات کی، کہا کہ جب تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے نا، عائشہ فرمانے لگی سے حفصہ سے، تو تم کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر بوٹی کی بو آ رہی ہے۔ جب میرے پاس ہے کہ میں بھی ایسے کہہ دوں گی۔ اگر آپ پوچھیں کہ میں نے تو شہد کھایا ہے، تو کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے مغافیر کو بھی چوسا ہو۔ تو یہ آپس میں پلاننگ کر لی۔ اب نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت حفصہ ان کے پاس، ان کے گھر میں، تو فرمائیں گے اللہ کے رسول آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے مغافیر بوٹی کی۔ نبی علیہ السلام طبی طور پہ آپ اس چیز کو، بو کو ناپسند کرتے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے، میں پھر ہو سکتا ہے کہ مکھیوں نے وہ شہد مغافیر بوٹی کو چوس کے بنایا ہو۔ آپ خاموش ہو گئے۔ جب یہاں سے نکلے حضرت عائشہ کے پاس کہ انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی کہ آپ کے منہ سے مغافیر بوٹی کی بو آ رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھا لی۔ اللہ رب العالمین نے فوری قرآن کریم کی آیات بھیجی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی، آپ اس چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سرزنش کی، منع کیا، اور پھر نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی روکا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، فرمایا کہ تم دونوں اللہ سے توبہ کرو، تمہارے دلوں میں یہ جو ٹیڑھ پن آیا ہے۔ ازدواجی معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن احترام رسول، اللہ کے رسول کی عظمت، آپ کا مقام، اور آپ کو یہ کہہ دینا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا مقام ایسا ہے کہ بے ادبی تو کجا، تمہارے لفظوں سے بے ادبی کی بو بھی نہیں آنی چاہیے، تمہارے الفاظ ایسے ہوں، تم بات ایسے کرو اللہ کے رسول سے۔ فرمایا کہ عسیٰ ان طلقکن ان یبدلہ
ازواجا خیرا منکن، یا تو توبہ کرو یا پھر اللہ اپنے نبی کو حکم دے گا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے اور شادی کر لے۔ تمہاری کیا مجال کہ تم نبی کے بارے میں ایسی بات کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احترام رسول میں سب سے بڑھ کے تھے۔ اگر کہیں کمی ہوئی فوری اللہ رب العالمین نے ڈانٹ دیا، سمجھا دیا کہ اللہ کے رسول کا مقام ایسا ہے، آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کے بارے میں ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، صحابہ عیادت کے لیے آئے، بڑے پریشان رو رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ آج میری آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، نازم بچشم خود کے دیدہ جمال تو است، مجھے اپنی آنکھوں پہ اس لیے ناز تھا، ان آنکھوں نے جناب رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ کے رسول کا احترام کرنے والے لوگ، حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کا موقع، بڑی جمع مردی کے ساتھ لڑے، بڑی دلیری سے مقابلہ کیا، انگ انگ زخموں سے چور ہو چکا ہے، جان کنی کا عالم ہے، جان نکلنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ کے بعد ایسے میدان میں چکر لگا رہے ہیں، عمارہ بن زیاد پہ نظر پڑی، ان کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا، آپ پاس آئے، کہا عمارہ بتاؤ کیا آرزو ہے، کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ تو اپنے جسم کو گھسیٹ کے آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور فرمانے لگے من نعانم بپائے فدا تو جان سرزانم، کہ اللہ کے رسول میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ جب میری جان نکلے تو میرا منہ آپ کے قدموں پہ پڑا ہو، اور اس سے بھی بڑھ کے میری عقیدت کا عالم یہ ہے کہ میں اپنی جان کے نکلنے کو آپ کے قدموں سے زیادہ بے وقت سمجھتا ہوں، کہ میری جان نکل جائے یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، آپ کے قدموں کا بھی مقام اس سے زیادہ ہے۔ صحابہ اکرام تو ایسے اللہ کے رسول کا احترام کرتے تھے۔ جب مدینے میں خبر پھیلی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء بستی میں تشریف لا چکے ہیں، صحابہ بڑے دن سے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آنا ہے، روزانہ باہر نکل کے انتظار کیا جاتا۔ آخر کار خبر پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول قباء بستی میں آ گئے۔ مدینے سے ایک بڑھیا نکلی، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے والی ہے، ایک ہی بچہ ہے چھوٹا سا انس، اور اس کا ننھے منھے ہاتھوں سے پکڑا ہوا 10 سال کی عمر ہے، اور اپنے بیٹے کو لے کے قباء بستی میں پہنچ گئی۔ مدینے سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے قباء بستی۔ نبی اسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور کہا اللہ کے رسول حاضی انیس اقبلہ یخدم کا، یہ میرے پاس ایک ہی بیٹا ہے اور تو دینے کے لیے کچھ نہیں، آپ اسے قبول کر لیجئے، یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ صحابہ اکرام کی محبت کیسی تھی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی سارا دن محنت مزدوری کرتے، سارا دن کام کاج کرتے، اور جب رات ہوتی اپنے گھر میں کھانا دے کے نبی علیہ السلام کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے، ساری رات آپ کے دروازے پہ بیٹھے رہتے۔ اگر آپ کو پانی چاہیے، آپ کو کوئی چیز چاہیے، فوری طور پہ آپ کو لا کے دیتے، آپ کی خدمت میں لگے ہوئے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے پوچھا سل یا ربی، اے ربی کچھ مانگو، کچھ سوال کرو، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ تو فرمانے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو صحابہ کا احترام تھا، تو اللہ رب العالمین فوری طور پہ ڈانٹ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نبی کے بارے میں ایسا جملہ بھی بولو کہ تمہارے جملے میں بے ادبی کی بو شامل ہو۔ قبیلہ مضر کے لوگ آئے، نبی علیہ السلام ظہر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں،
باہر کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے ہیں، یا محمد یا محمد، آوازیں لگا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے فوری طور پہ آیات نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو لوگ آپ کو حجرے کے باہر سے آوازیں دے رہے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے بات کرنے، ان کو اکثر کو عقل ہی نہیں ہے۔ نبی کو ایسے پکارا جاتا ہے، نبی سے ایسے بات کی جاتی ہے۔ جو حجرے کے باہر کھڑا ہو کے پکارے اس کو عقل نہیں ہے، اور جو ہزاروں میل دور یہاں پاکستان میں بیٹھ کے پکارتا رہے، ہر وقت یا محمد کرتا رہے، اس کو عقل ہے پھر؟ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام آپ کی ذات سب سے بڑھ کے احترام کے لائق ہے، کہ سب سے بڑھ کے آپ کا احترام کیا جائے، آپ کے نام سے، آپ کی ذات سے، آپ کے احکامات سے محبت کی جائے، آپ سے بڑھ کے کسی اور کی ذات کو نہ رکھا جائے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فوری طور پہ منع فرما دیا میں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نبی کا احترام سب سے بڑھ کے ہے۔ اور پھر یہ تو مردوں کی مثالیں، ایک مثال عورتوں کی بھی لے لی تھی۔ غزوہ احد کا موقع، مدینے سے ایک بڑھیا نکلی، اس کو بتایا گیا، راستے میں کئیوں نے خبر دی، کسی نے کہا تیرا خاوند فوت ہو گیا، وہ یہی پوچھتی مجھے یہ بتاؤ ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کس حالت میں ہیں، آپ کہاں، آپ کا کیا حال ہے؟ آگے بڑھی، پھر کسی نے بتایا تمہارے بیٹے شہید، خاوند بھی شہید، بھائی بھی شہید۔ اس بڑھیا کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حالت کیا ہے۔ اور جب میدان احد میں پہنچی، اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہنے لگی الا کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لیا، گویا کہ میری ہر مصیبت ہی ختم ہو گئی، میری ہر پریشانی ختم ہو گئی، آپ کو دیکھ لیا۔ اس لیے اللہ کے رسول کا احترام وہ کسی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پہلے خطبے میں حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، 3 ہجری کے اندر ان کا نکاح ہوا مدینے میں آ کر، اور پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ساری زندگی تعلیم و تربیت میں گزاری۔ پڑھی لکھی خاتون تھیں تو بچیوں کو پڑھایا کرتی تھیں، عورتوں کو تعلیم دیا کرتی تھیں، کہ عورتوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے بھی یہ ساتھ ایک ادارہ بنا رکھا ہے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ تو آپ سب بھی اپنی ماؤں بہنوں کو بھیجا کریں، لازمی نہیں کہ سارے سبق پڑھے جائیں، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سبق میں شامل ہو جائیں، 2 سبقوں میں شامل ہو جائیں، عقیدہ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، 2 سبق پڑھ کے پھر چلے جائیں، لیکن دین کی تعلیم سے بہرہ ہونا یہ بہت ضروری ہے، دینی تربیت یہ بہت ضروری ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کے وہی کام آئے گی جو جس نے دین پڑھا ہوگا،
یا دین کے آگے نشر و اشاعت کر رہی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جائے اس کے سارے عمل منقطع سوائے 3 کے، اس میں سے ایک او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کی اچھی تربیت کے لیے کوشش کرتا رہا۔ تو جناب حفصہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ساری زندگی جب تک زندہ رہی مدینہ میں تو یہ عورتوں کو تعلیم دیا کرتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب حفصہ رضی اللہ عنہ 45 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی مدینہ کے اندر۔ مروان بن حکم جو کہ اس وقت گورنر تھا مدینہ کا امیر معاویہ کے دور میں، انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور بڑے بڑے صحابہ اکرام جناب ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، ابن عمر جیسے بڑے بڑے عظیم صحابہ نے ان کا جنازہ پڑھا اور ان کو بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔